یمن کا ایک شہر ہے جس کا نام ہے کرن. لوگوں ادھر ایک دیوانہ بیٹھا ہے ماں کی خدمت میں لگا ہے, مدینے تک آ نہیں سکتا. نام اس کا اویس. ایڈی ٹلی سبحان اللہ آخی نے یار ذرا مل کے بولو. نام اس کا اویس ہے. ماں نبی نہیں ہے, ماں کی خدمت میں لگا ہے. ادھر ماں کے پاؤں دھو رہا ہے اور ادھر کہتا کیا ہے کرم کی نظر ہم پر خدا رایا. اور لوگوں وہ اویس کرنی میرے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر صحابی نہیں بن سکا, لیکن عظمت یہ ہے, کمال یہ ہے, عمرہ کے لال اپنے صحابہ کے جرمت میں اعلان کرنے لگے لوگوں میری امت میں ایک ایسا شخص ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال میری امت کے ہزاروں لوگوں کی بخشش فرما دے گا. جس کی وجہ سے میرا رب ہزاروں لوگوں کی. صحابہ بے چین ہو کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا اویس اس کا نام ہے. یا رسول اللہ کبھی ادھر آیا ہے؟ فرمایا ادھر آیا تو نہیں. یا رسول اللہ پھر آپ کیسے جانتے؟ فرمایا بس ظاہر نہیں آیا لیکن ہر وقت میری یاد میں تڑپتا رہتا ہے. اللہ اکبر. لوگوں صحابہ تڑپ کے کہنے لگی حضور اس کی کوئی نشانی بتائیے. اور لوگوں اگر جملہ سمجھ آئے عقیدہ اہل سنت ضرور مجھے جواب دینا. صحابہ عرض کرنے لگے آقا کوئی نشانی بتائیے. تاجدار انبیاء نے فرمایا اس کے بازو پر سفید داغ ہے, ککری والے بالوں والا, پرانے کپڑوں والا. حضرت سیدنا عمر عرض کرنے لگے, مولا علی عرض کرنے لگے آقا کیا ہم میں سے کوئی اس کو دیکھے گا؟ فرمایا اور تو کوئی نہیں دیکھے گا. اے عمر اے علی تمہاری ملاقات اس کے ساتھ ہوگی. لوگوں اگلے جملے پہ نہ پہنچ سکے تو اپنے مقدر پہ زندگی ساری لوگ. اویس کا مقدر دیکھو, اس غریب کا, اس دیوانے کا, اس پھٹے ہوئے کپڑے والے کا مقدر دیکھو. حضرت عمر فاروق اعظم حضرت مولا کائنات عرض کرتے آقا کیا ہماری ملاقات ہوگی؟ فرمایا ہاں علی تمہاری اس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب ملاقات ہو اس اویس کو میرا سلام کہہ دینا. میرا سلام کہنا اور میرا یہ جبہ اس کو دینا اور اس کو کہنا میری امت کی بخشش کی دعا کر. یہ وہ ہے غریب. اور جب حضرت سیدنا عمر فاروق اور مولا علی گئے نا, وقت ختم ہونے لگا, میں 2 منٹوں میں بات کو کور کرتا ہوں, اجازت ہے نا پوری کر دوں. حضرت عمر اور مولا علی جب گئے نا, جا کر پوچھا بڑا درد ہے یار, میں کبھی اس کو انشاءاللہ پوری تفصیل سے بھی عرض کروں گا, ابھی سن لو 2 منٹوں میں, اب وقت ختم ہو چکا ہے, مجھے دکھ لگ رہا ہے, میں اس کو کسی رنگ سے پڑھتا, لیکن سن لیجئے. جب جناب والا مولا علی گئے, فاروق اعظم گئے, یمن میں پہنچے, لوگوں سے پوچھا کیا ادھر کوئی اویس رہتا ہے؟ ایک بندہ ملنا, اس نے کہا جی ادھر تو ایک ہی اویس ہے. آپ نے پوچھا کیسا؟ ایک ہی اویس ہے جی, پاگل دیوانہ. آپ کو اس کے کیا کہا؟ آپ نے کہا اس کی علامتیں بتا. اب وہ بندہ اویس کی علامتیں بتا. کہنے لگا جی وہ ایک دیوانہ ہے, سارا دن جنگل میں بکریاں چراتا ہے, اور جناب والا جب بستی میں آتا ہے
چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے سے اس کو پتھر اٹھا کے مارتے ہیں، اس کو کسی مجلس میں نہیں بلایا جاتا، اس کو قریب سمجھ کر ہاتھ بھی کوئی نہیں ملاتا، وہ تو پاگل ہے، جب لوگوں کو ہنستا دیکھتا ہے خود رونے لگ جاتا ہے، اور جب لوگوں کو روتے دیکھتا ہے خود ہنسنے لگ جاتا ہے۔ عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور وہ کنارے پہ بیٹھ کے آنسو بہا رہا ہوتا ہے۔ کمال کی تعظیم، لکھا عیدہ نالو چنگا، خیر یار معاف کر دیو ٹائم سنو، پچھا بیس کرو، عیدے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، تم رو رہے، جواب کیا دیتا ہے؟ لکھا عیدہ نالو چنگا، میں نو ایک دیدار کسے دا سادے دل دا حال اوہی جانے، جڑا ہووے بیمار کسے دا۔ اور لوگوں کو کیا پتا عویس کی عظمت کا؟ آپ نے کہا بھائی اس عویس سے ملا دو، بندے نے کہا جی یہ راستہ جنگل کو جاتا ہے، چلے جائیے جنگل میں مل جائے گا۔ فاروق اعظم مولا علی پہنچے، دیکھا عویس نماز پڑھ رہا ہے، فرشتے عویس کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ کیا جانے ہے، زمانہ نے پاگل سمجھا تھا، عویس نماز میں فرشتے عویس کی بکریاں چرا رہے ہیں۔ مولا علی حیران، قریب گئے، سلام پھیرا، حضرت عویس سے ملاقات ہوئی، یہ کیسے آنا ہوا؟ یہ مدینے والے کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ عویس سوال کرنے لگا، اچھا مجھے بتا تو صحیح، آپ مدینہ شریف سے آئے؟ جی حضور کا پیغام۔ کیا پیغام ہے؟ جی حضور کہہ رہے ہیں میری امت کی بخشش کی دعا کر۔ غور تو کرو نا، غور تو کرو، کون کہہ رہا ہے؟ رب کا حبیب ہے، رب کا حبیب جن کی ہاتھ اٹھتے ہیں تو رب قبلے بدل دیتا ہے، وہ فرما رہے ہیں عویس کو کہنا میری امت کے لیے دعا کر۔ حضرت عویس کہنے لگے چیک کر لو، اور یہ عجیب ملاقات تھی۔ مولا علی، فاروق اعظم، ان کی مرضی ہوتی کہ بھائی اس سے اس کی بات پوچھے، لیکن عویس بات کو پھر موڑ کے لے آتا کہ بتائیں حضور اٹھتے کیسے؟ بتاؤ حضور سوتے کیسے؟ بتاؤ میرے محبوب کھاتے کیسے؟ بتاؤ میرا یار چلتا کیسے؟ یہ لوگوں عویس ہے۔ فاروق اعظم کہتے ہیں ہم نے کہا کہ یہ جبہ حضور نے دیا، حضور نے ڈیوٹی لگائی ہے کہ امت کی بخشش کے لیے دعا کرنا، جبہ سائیڈ پہ رکھا۔ جب بات چل رہی تھی، ایک جملہ مجھ سے رہ جائے گا، بات چل رہی تھی، تعجب کی بات ہے لوگوں، حیران رہ جاؤ گے، کیا سمجھے زمانہ۔ حضرت عمر کہتے ہیں جب ہماری گفتگو چل رہی تھی، سارے باتیں ہو گئی، تو عویس دیوانہ جو تھا آخر میں پوچھنے لگا بات تو بتاؤ، تم نے میرے یار کو دیکھا ہے؟ کیسی تعجب کی بات، تم نے میرا محبوب دیکھا ہے؟ مولا علی کہتے ہیں ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا ہم ہر وقت حضور کے ساتھ ہوتے ہیں۔ عویس نے کہا نہیں، تم نے نہیں دیکھا، تم نے میرا یار نہیں دیکھا،
تم نے میرا یار نہیں دیکھا، تم نے فقط میرے یار کا سایہ دیکھا۔ تم نے اگر میرا یار دیکھا ہوتا تو اب کب تک اپنی گردنیں اڑا چکے ہوتے۔ مجھے تو پتا چلا کہ عہد کے میدان میں میرے یار کے دندان مبارک کی ایک نکر شہید ہوئی، تو میں نے سوچا پتہ نہیں یہ ہوگا، ایک توڑا، پھر خیال آیا شاید یہ ہو دوسرا توڑا، پھر خیال آیا شاید یہ ہو تیسرا توڑا، پھر خیال آیا یہ ہو، میں ایسے کرتے کرے سارے دانت توڑ بیٹھا۔ میں یہی سمجھتا ہوں آج تک تم نے میرے یار کو دیکھا ہی نہیں ہے، میری نظر سے دیکھو تمہیں پتہ چلے محمد کیسا۔ یہ ہے، یہ وہ ہے جس کا لباس پھٹا ہوا، اور اس کے بارے میں نبی نے ایک جملہ بولا۔ میں انشاءاللہ زندہ رہا تو اگلے جملے پہ اس پہ اگلے جمعے پہ بات ہوگی، بس جملہ سن لو اور اس کو یاد رکھنا، اگر زندہ رہے کبھی یاد آ گیا تو اس پہ گفتگو کروں گا۔ حضور نے فرمایا اویس کی شان یہ ہے اگر اللہ پر قسم اٹھا دے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دیتا ہے۔